الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية صدق اللہ العظیم من ذا الذی کون ہے وہ ہستی یشفع جو زبان کھول سکے سفارش کے لیے عندہ اللہ کے پاس الا مگر بإذنہ اسی کی اجازت کے ساتھ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا مسئلہ لا الہ الا اللہ والا بیان فرمایا. پانچویں دلیل کے اندر دلیل جلالی کی صورت میں بیان کر کے فرمایا بول بھائی تو خود ہی بول. جو انسان میرے سامنے اپنی زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا اتنا بے بس ہے تو تمہاری بے بسیاں کیسے دور کرے گا؟ لہذا جس کو میں شفاعت کے لیے زبان کھولنے کی اجازت دوں گا وہ آگے سے زبان کھول سکے گا. کل کے سبق کے اندر ایک انسان جو بدترین بدبخت تھا اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. پہلے ایک منحوس اور بدبخت انسان گزرا جو شفاعت پیغمبر سے معروف رہے گا، لیکن یہ تو ایسا بدترین بدبخت انسان ہے شفاعت سے بھی محروم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کے لیے قیامت والے دن بد دعا فرمائیں گے. اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اولی داخلہ نصیب فرمائے. تو یہ ایسا منحوس انسان ہے، ایسا ترین بدبخت انسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن اس کے لیے بد دعا کریں گے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر کتنے مغموم ہیں قیامت والے دن. کل حدیث یہی بیان کر رہا تھا، لیکن یہ بڑا بدبخت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جی آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، میں کرنے والا ہوں یہ کام آپ کے لیے، کوئی پریشان نہ ہو. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوا کے آخر کار اتنی خلقت خدا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کی غم کے اندر ہوں گا، میں سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، ادھر مل جاؤں گا آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. گویا کہ صحابہ کا بھی نظریہ سامنے آ گیا کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے اور نہ ہم عالم الغیب ہیں، کیونکہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ڈھونڈوں. جس کو ڈھونڈا جائے یا ڈھونڈنے والا ہو وہ دونوں عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ حاضر ناظر ہوتے. ورنہ اللہ کے پیغمبر فرماتے کوئی بات نہیں، آپ کیوں ڈھونڈیں گے، میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے ہاتھ کے اوپر رائی کے دانے ہوتے ہیں آج کل کا جو نظریہ ہے. تو بہرحال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں پل صراط پر آپ کو ملوں گا. آگے سے کیا کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ قال قلت لما القاك على الصراط یا رسول اللہ. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اطلبنی المیزان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جی اگر میں پل صراط کے اوپر آپ کو نہ ڈھونڈ سکوں نہ پاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اطلبنی عند المیزان، میں میزان کے پاس کھڑا ہوا ہوں گا. دوسری جگہ میری میزان ہے جس جگہ پر میری امت کے نام اعمال بھی ملیں گے، ترازو بھی لگے گا، میں وہاں پر موجود ہوں گا.
پانا پھر بڑی سخت جگہ ہے. ہاں اگر اس جگہ پر میں امت کے غم کے اندر خاطر کھڑا ہوا ہوں گا اور ساتھ کہہ رہا ہوں گا اللہم رحم علی امتی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اللہم رحم علی امتی، اللہم رحم علی امتی، اللہم رحم علی امتی. ادھر میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. وہ جو میزان لگے گا، ترازو لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مقدس کا انداز. سورت کا نام سورت انبیاء ہے. 17واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم ترازو رکھ دیں گے قیامت والے دن. بڑا انصاف کا ترازو ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہاں پر ڈنڈیاں نہیں ماری جائیں گی جو دنیا والے ترازو ہیں. وہاں پر میرا ترازو لگے گا. ذرے ذرے کا حساب لوں گا. یہ آیت پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سورت کا نام سورت اعراف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرے ذرے کا حساب ہو گیا تباہی یقینی. اللہ اکبر کبیرہ. سورت کا نام سورت اعراف ہے. 8واں پارہ ہے. قرآن مقدس کا انداز. کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میزان ہوگا والوزن یومئذ الحق. میزان ترازو بھی بڑا انصاف والا ہے. والوزن یومئذ الحق. وزن بھی اس دن بڑا انصاف سے اور حق سے کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا ہوگا؟ ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا ترازو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. والوزن فمن خفت موازینہ. جس کا پلڑا ترازو نیکیوں والا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم. یہی لوگ ہیں کہ پھر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. ہم نے نہیں ڈالا. خود ظالم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خود ہماری آیات مقدسہ ان کے پاس چل کر رہی تھی. انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. آج یہی لوگ خسارے والے ہوں گے. میزان ہے. اللہ اکبر. ترازو بھی انصاف کا. اندر وزن بھی انصاف کا. اور پھر کس طرح کا انصاف؟ وہی آیت مبارکہ میں پوری کرنے والا ہوں. سورت انبیاء کی 17ویں پارے کی. اللہ اکبر. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ ان کان مثقال حبۃ. ایک نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی تو اتینا بہا. ہم اس کو لے کر آ جائیں گے. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ جی وہاں پر غیروں کی ضرورت ہوئے گی. ہاں یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم. اللہ فرماتے ہیں نانا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم خود ہی کافی ہیں حساب لینے والے. میرے سامنے ترازو لگے گا انصاف کا. وزن بھی انصاف کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو بچا لے اس طرح کے بغیر حساب و کتاب والی جو حدیث ہے نا انشاءاللہ ہوئے گی. آخر پیغمبر بھی تو کہہ رہے ہوں گے اللہم ارحم علی امت. بلکہ سنو حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان اللہ سيخلص رجلا من امتی على سائر الخلائق یوم القیامہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ساتھ ہوں گا، میزان کے اوپر ترازو جو لگاؤں گا، الفاظ میرے وہی الفاظ ہوں گے، زبان مقدسہ کے اوپر یہ جاری ہے اللہم ارحم علی امتی، اللہم ارحم علی امتی۔ دیکھو تو صحیح نا، ہر کوئی وہاں پر اپنی فکر میں ہے، ہمارے پیغمبر ہماری فکر میں ہوں گے، کبھی پل صراطوں پر، کبھی میزانوں پر، کبھی حوض کوثر پر، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی وہ مقام محمود پر ہوئیں گے۔ لہذا کیا ہوگا جناب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ میری امت میں سے خاص کرے گا۔ ہاں بھئی حساب و کتاب دینا شروع کر دے، لیکن کیا ہوگا علی سائر الخلائق، اس کا حساب و کتاب الگ طریقے سے لیا جا رہا ہوگا، پوری خلقت کو متوجہ بھی کیا جائے گا۔ ہاں بھئی آج پیغمبر کا ایک امتی آ رہا ہے جس سے میں نے حساب و کتاب لینا ہے، ادھر سے میں کہوں گا اللہم ارحم علی امتی، اللہم ارحم علی امتی۔ بڑا مشکل زمانہ ہے، وقت بڑا مشکل ہے اللہ جی۔ ہاں یہ تو اعلان ہو گیا، پوری خلقت کے سامنے اعلان ہو گیا کہ توجہ کیجئے سیخلص، توجہ کر کے دیکھو، ہمیں خاص بندے کا حساب لینے والے ہیں، وہ امت محمدیہ کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا ہوگا ینشر علیہ 99 سجلا وکل سجل مثل مد البصر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آرڈر فرمائیں گے جلدی اس کے نام اعمال کھولنا شروع کر دو، 99 رجسٹر اس کا نام اعمال والا ہوگا، سارے گناہ ہی گناہوں سے پر کیا ہوگا۔ اس کا رجسٹر کتنا ہوگا؟ جتنے تک آنکھوں کی نگاہ جاتی ہے اتنے لمبے چوڑے رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، سب پر گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور خاص حساب لیا جا رہا ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اتنکر من ھذا شیئا، اے میرا بندہ اتنا بتلا دے، اس میں سے کچھ انکار کر سکتا ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ آگے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے، فوراً انکار کر دیں گے، جب آگے سے میزان کو دیکھیں گے آگے سے کیا کہیں گے، یا اللہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ سورۃ انعام، سورۃ انعام ہے 7واں پارہ ہے، آیت نمبر میرے سامنے 23 ہے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی معذرت بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور وہاں پر آ کر کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہے اللہ جی ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ دنیا کے اندر دوسروں کو عالم الغیب سمجھتا تھا، دنیا کے اندر دوسروں کو حاضر ناظر سمجھتا تھا، مختار کل سمجھتا تھا، وہاں جا کر کہے گا اللہ میں نے کوئی شرک نہیں کیا، میں بالکل پاک ہوں، میں نے اس طرح کا کوئی انکار کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورۃ انعام، سورۃ یاسین ہے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اس دن ہم مہر لگا دیں
ہمارے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ واقعتاً اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ کون بچ سکتا ہے وہاں پر؟ اپنا من بھی مخالف ہو جائے گا، اپنا من یہ بھی مخالف ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے بندہ، بڑے حوالے ہیں، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے بندہ اتنکر من ھذا شیئا، کوئی انکار اس گناہ کا کر سکتا ہے؟ کوئی ایک کا یا نہیں؟ آگے سے کہے گا یقول لا یا رب، اے میرا اللہ جی، اے میرا پالنہار جی، اے اللہ جی، بغیر پوچھ کے روزیاں دینے والا میرا رب جی، میں ایک گناہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، دوسرا سوال کریں گے، 99 رجسٹر جو تو غلطیوں کے لے کر آ گیا ہے گناہ کرنے والا، ادھر سے پیغمبر فرمائیں گے اللہم ارحم علی امت اللہم ارحم علی امتی، اللہم ارحم علی امتی۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال فرمائیں گے، ہاں بھائی یہ بتلائے میرا بندہ افظلمک کتبت الحافظون، جو میں نے منکر نکیر اوپر، جو میں نے کرامن کاتبین تیرے کندھوں کے اوپر بٹھائے ہوئے تھے، کیا انہوں نے تو ظلم نہیں کر دیا؟ شاید انہوں نے تیرے اوپر ظلم کر دیا ہو۔ قرآن مقدس کا انداز پھر کبھی سناؤں گا، یہ ایسا تو نہیں ہو گیا کرامن کاتبین کی طرف سے غلطی نہ ہو۔ آگے سے کہے گا یقول اللہ یا ربی، اے میرا پالنہار، نہیں انہوں نے بھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ آگے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندہ یہ بتلا افلک عذر، کوئی بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ ہے کہ یا اللہ میں یوں کر بیٹھا تھا، یا اللہ میرے سامنے بس یہ پتہ جو نہ لگا، میں یوں کر بیٹھا بھول، کوئی بہانہ ہے تو بتلا دے۔ ہاں یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، حالانکہ اس دن بہانے بھی کام نہیں آئیں گے، لیکن یہ بندہ کیا کہے گا یقول لا یا ربی، اللہ جی کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، سارے گناہ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین نے بھی کوئی ظلم نہیں کیا، بہانہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ یقین کر لے گا اب تو میں تباہ و برباد ہوں۔ اللہ فرمائیں گے یقول اللہ ان لک عندنا حسنتا، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم اس کا بھی حساب کرنا ہے، وہ پلڑے کے اندر دوسرے میں رکھنا ہے۔ آگے سے انسان کہے گا اللہ ادھر 99 رجسٹر ہیں، ادھر ایک نیکی ہے، کیا ترازو ہوگا میری اس نیکی کا؟ بالکل حساب واضح ہو چکا ہے، لیکن اوپر سے کہیں گے اللہم ارحم علی امتی، اللہم ارحم علی امتی، اللہم ارحم علی امتی۔ حساب لیا جا رہا ہے امتی کا، اوپر سے پیغمبر دعائیں فرما رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا میرا بندہ، ہم نے آج ظلم کسی پر نہیں کرنا، ترازو دیکھ اپنا۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے گا، کیا دیکھنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اوپر سر اٹھانا، ترازو کو دیکھنا، ایک طرف وہ تیری نیکی ہے، بطاقہ ہے، ٹکڑا ہے کاغذ کا، جس وقت اوپر دیکھے گا تو نیکی والا پلڑا نیچے جھک چکا ہوگا، 99 رجسٹر اوپر ہوئیں گے۔ اللہ مہربانی فرما، یہ نیکی کون سی تھی مجھے دکھا دیں۔ قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جانا۔ سورت کا نام سورت زلزال ہے اور 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جس انسان نے بھی نیکی کی ہوگی قیامت والے دن وہ نیکی کو سامنے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے بھی ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ قیامت والے دن سامنے دیکھے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں نے دکھانا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ
پڑھ لو، شاید یہی نیکی ہو، ہمارے لیے کہیں نہ آ جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جمع۔ ہاں بارہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا جہان اور آسمان و زمین یہ سارے ایک طرف ہو جائیں، میرا نام ایک طرف ہو جائے تو میرے نام زیادہ وزنی ہے، لہذا تو جنت میں جا۔ تو اے انس اگر میں تجھے پل صراط پر نہ ملوں تو پھر میزان کے اوپر مل جاؤں گا، ادھر آ جانا۔ لیکن پھر بھی ایک بدترین بدبخت انسان ایسا ہے، پیغمبر اپنی امت کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں لیکن اس کے لیے بد دعا فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق